بغضب من اللہ، اور یہ لوگ اللہ کا غصہ لے کر پلٹے۔ ایسے سوالات کر کے، نعمتوں کی ناقدری کر کے، اپنے وقت کے پیغمبر کو ستا کر انہوں نے کیا حاصل کیا؟ اللہ کا غصہ۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اللہ کا غصہ اس سبب سے ان کو ملا کہ یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کرام کو یہ ناحق قتل کرتے تھے۔ ان کا ایک جرم عظیم یہ بھی تھا کہ یہ انبیاء کرام کو مار ڈالتے تھے۔ بعض اوقات ایک دن انہوں نے 70 انبیاء کرام کو قتل کیا۔ ایک روایت میں 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں انبیاء کرام اس طرح ہوتے تھے جیسے اب محلوں کی مسجدوں میں ائمہ، تو ہر قوم کا ایک پیغمبر ہے، ہر قوم کا ایک پیغمبر ہے، تو ایک وقت میں کئی بنی اسرائیل میں پیغمبر ہوتے تھے۔ تو ایک دن میں انہوں نے پورے وقت کے انبیاء کرام کا صفایا کر دیا۔ اور تیسرے پارے میں آئے گا کہ جب اللہ کے نیک بندوں نے اس پر احتجاج کیا کہ تم کیوں اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے ہو، تو ان اللہ کے نیک بندوں کو بھی ساتھ میں قتل کر دیا۔ تو یہ ان سے جرم عظیم سرزد ہوا۔ اور بغیر الحق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کا حق کے ساتھ بھی کوئی قتل ہوتا ہے، انبیاء کرام کا قتل تو ہمیشہ ہی ناحق ہوتا ہے۔ اور پھر بغیر الحق اس لیے کہا کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ غلطی سے آدمی کہے کہ میں اس کو تو حق پہ مارتا ہوں اور واقعتاً وہ غلطی ہو، لیکن یہ جان بوجھ کے کہ پیغمبر بے قصور ہیں پھر بھی قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور ناحق سمجھ کے بھی پیغمبروں کو قتل کرنا یہ اس لیے تھا کہ یہ لوگ معصیت میں حد سے گزر چکے تھے، اب ان کی مت ماری جا چکی تھی، بس عقلوں پہ پردے آ چکے تھے اور یہ جان بوجھ کے غلطی کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ بحیثیت مجموعی قوم یہود پر 2 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ایک ذلت کی اور ایک مسکنت کی۔ یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی یہود سے خوش نہیں ہے، یعنی برائیاں اور اقوام میں بھی موجود ہیں، لیکن جتنی برائیاں اس قوم میں ہیں ہر قوم ان سے متنفر ہے، اور کوئی قوم بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی قوم بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اسلام نے ان کو ان کی ان خرابیوں کی وجہ سے جلا وطن کیا۔ مدینہ منورہ میں یہود بستے تھے، ان سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے ہوئے جب آپ تشریف لے گئے، لیکن ان لوگوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، در پردہ سازشیں کرنے لگے اور مخالفین کے ساتھ ساز باز شروع کر دی، جس کی وجہ سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہدہ توڑنا پڑا، اور ان میں سے ایک قوم کو انہی کی کتاب کے احکامات کے مطابق عہد شکنی کی سزا میں قتل کیا گیا، بنو قریظہ، یعنی تورات کے احکام کے مطابق، کہ تورات میں یہ حکم ہے کہ جو قوم عہد شکنی کرے، وعدے کو توڑے، سازشوں کی مرتکب ہو تو اس کی سزا قتل ہے۔ اور دوسری قوم جو بنی نذیر تھی ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا، وہ جا کر خیبر میں بسے۔ خیبر میں بھی ان لوگوں نے سازشیں شروع کی، تو پھر جنگ خیبر ہونے کے بعد وہ مغلوب ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو خیبر سے بھی ان کو جلا وطن کیا گیا، یہ ملک شام میں چلے گئے۔ اس وقت سے یہود کی تاریخ مسلسل بتاتی ہے کہ یہ جلا وطن ہوتے رہے، جس قوم میں یہ گئے ہیں اس قوم کے خلاف انہوں نے سازشیں کی ہیں،
اس قوم نے پھر ان کو سزائیں دی ہیں اور ان کو جلاوطن کیا ہے۔ آخر تنگ آ کر تمام اقوام نے تنگ آ کر ان کو فلسطین میں بسایا ہے کہ ہماری جان چھوٹے۔ رشیا نے، جرمن نے، یورپی ملکوں نے کہ ان کو یہاں بساؤ، ان کو یہاں پر تھوڑی سی جگہ دو تاکہ ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ اس لیے یعنی یہ کوئی اشکال کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل قرار دیا ہے تو یہ آج کیوں اتنے جوش اور جذبے میں ہیں، اور ان کی تو ایک باقاعدہ حکومت ہے۔ تو جناب کوئی باقاعدہ حکومت نہیں ہے، بلکہ اس درد سر کو اقوام نے اپنے سروں سے اتار کر مسلمانوں کے سینے پہ صرف بٹھا دیا ہے۔ آج اگر یہ اس سانپ کو دودھ پلانا چھوڑ دیں، برطانیہ ہے، یہ ملک ہے، دوسرے ملک ہیں، اگر یہ اپنا دست شفقت اس پہ سے آج اٹھا دیں تو یہ پھونکوں سے بھی اڑ جائیں گے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس یہ دوسری قوموں نے وہاں پر، اسی کے قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے 4 پارے میں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ یہ قوم بحیثیت قوم دو ہی طریقے ہیں ان کے قائم رہنے کے، یا تو اللہ کی رسی میں اپنے آپ کو لے آئیں تو ان کا وقار بحال ہو سکتا ہے، نہیں تو لوگوں کے ساتھ مل ملا کر یہ رہ سکتے ہیں، لیکن اپنا ان کا کوئی وجود نہیں، اپنا ان کا کوئی۔ تو آج جو ہیں تو یہ حبل من اللہ تو نہیں ہے، لیکن حبل من الناس کے تحت ان کو تھوڑی سی جگہ ملی ہے، تو یہ کوئی حکومت نہیں بلکہ یہ دوسروں کی قائم کردہ ایک ریاست ہے، اور جب یہ تعاون چھوڑ دیں گے تو ان کا اپنا وجود خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن حکیم کی یہ صداقت تاریخ کے آئینے میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس مغضوب قوم پر ذلت اور مسکرت کو بطور مہر کے لگایا ہے، تب سے ان کی پوزیشن یہی ہے اور ایسی ہی رہے گی۔ آج تک تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے اور قیامت تک تاریخ یہ ثابت کرتی رہے گی، یہ ناقابل تردید اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ تو ہوئی ذلت اور مسکنت۔ اس پہ بھی شبہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب دنیا میں مشہور ہے کہ یہودی قوم سب سے زیادہ دولت مند ہے، یہودی سب سے زیادہ بزنس میں ہیں اور سب سے زیادہ دولت مند ہیں، تو یہ پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ تو مسکین ہیں، ان پہ مسکنت کی مور لگا دی ہے۔ کیسے مسکنت ہے؟ وہ تو سب دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ تو بھائی بات یہ نہیں ہے، چند یہودیوں کے مالدار ہونے سے پوری قوم کو مالدار نہیں کہا جا سکتا۔ انسائکلوپیڈیا میں جوش کی تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف کچھ لوگ ہیں ان کے دولت مند، اکثر اس کی قوم اس قدر مسکین اور ذلیل ہے کہ ان کی مسکنت قابل دید ہے۔ یعنی یہودیوں میں جو مسکنت ہے، جو غربت ہے، جو افلاس ہے بحیثیت قوم کے، وہ بحیثیت قوم کے کسی دوسری قوم میں نہیں۔ لیکن اگر چند افراد ان کے دولت مند ہیں تو چند افراد سے پوری قوم پہ حکم نہیں لگا جا سکتا۔ تو اس لیے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اس قوم پر بحیثیت قوم کے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت کی مہر لگا دی ہے، اور کیوں نہ لگائیں، ان کے کرتوت آپ کے سامنے آ گئے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، اور پھر کتنا بڑا جرم کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ یہ ناحق قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی بار بار کی معصیت کا نتیجہ ہیں۔ جب انسان مسلسل معصیت اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب آدمی ایک معصیت اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر تو فوراً چونک اٹھے اور توبہ کر لے تو داغ دھل جاتا ہے، وگرنہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ، اور تیسرا کرتا ہے تو تیسرا داغ، اور یوں مسلسل جب گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دل ہی تو ایک چیز ہے نا جو انسان کو راہ راست پہ لگانے والی، جب وہ سیاہ ہو جائے تو پھر انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہود نے بار بار اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی قلب کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا۔
جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے بڑے جرائم پر بھی جری ہو گئے کہ انبیاء کرام کو بھی قتل کرنا ان کے لیے ایک معمولی بات ہوگی۔ اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قوم اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کرے کہ اپنے پیغمبر کو ستائے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے، انبیاء کرام کو قتل کرنے سے نہ جھجکے، تو ایسی قوم کی مغفرت اور بخشش کی قطعاً امید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ان جرائم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ناقابل معافی جرائم ہیں، اور ان کے دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ بھی کر لیں تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس شبے کا ازالہ فرماتے کہ نہیں، میرا رحمت کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے۔ اتنے جرائم کے باوجود بھی اگر یہ میرے دروازے پہ تائب ہو کے آ جاتے ہیں، میرے آخری پیغمبر کو پیغمبر تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں درست کر لیتے ہیں، تو رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اتنے جرائم کے باوجود بھی میں ان کو بخش دوں گا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تو اس آیہ کریمہ میں اس شبے کا جواب ہے کہ یہ سارے گناہ ناقابل معافی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک قانون معافی کا بیان کرتے ہیں، ایک قانون جو قانون سب پہ لاگو ہے۔ اسی لیے چند مشہور اقوام کا نام لے کر اور اس کے بعد پھر عمومی طور پر سب اقوام کو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پہلے انبیاء کرام پر ایمان لا چکے ہیں، پہلے انبیاء کرام پہ جو ایمان لائے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ بالخصوص ان انبیاء کرام میں سے وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ ہادو بمعنی تابو بھی ہوتا ہے، اور یہاں ہادو کا معنی جو جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے۔ اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کا اب نام یہودی ہے، اصل نام اس قوم کا تو بنی اسرائیل ہے، لیکن اب بنی اسرائیل نام سے یہ قوم نہیں پہچانی جاتی بلکہ یہودیت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹے جو بڑے تھے ان کا نام تھا یہودا۔ اصل میں تو ان کی اولاد یہودی تھی، جیسے یوسفی، بنیامینی، یہودی، لیکن آگے چل کر وہ قوم کچھ اتنی غالب آ گئی کہ باقی اقوام اس میں ضم ہو گئی۔ تو اس لیے اب موجودہ دور میں یہودی یہ بنی اسرائیلی کا دوسرا نام ہے۔ تو وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے۔ نصارہ یہ عیسائیوں کا مجموعی طور پہ تو نام نہیں ہے، اصل میں عرب کے جو عیسائی تھے ان کا نام تھا نصارہ۔ اور اس وقت جب قرآن حکیم کا نزول ہوتا تھا تو جن عیسائیوں سے خطاب تھا وہ صرف عرب کے عیسائی تھے، باقی دنیا کے تو نہیں تھے۔ اس لیے قرآن حکیم میں عیسائیوں کے لیے لفظ نصارہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ اس لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس گاؤں میں پرورش پائی تھی شام میں، اس گاؤں کا نام تھا ناصرہ، اس گاؤں کا نام تھا ناصرہ۔ تو یہ اس گاؤں کی طرف نسبت ہے نصارہ کی، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ یسوع ناصری، یسوع ناصری بھی کہتے ہیں، یعنی ناصرہ کے حضرت عیسیٰ۔ اور پھر بعد میں گاؤں سے بات نکل کر عرب کے تمام عیسائیوں کے لیے لفظ نصارہ ہو گیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نصارہ نصرت سے ہے، اور عیسائیوں کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ان کی مدد کی تھی۔ قال من انصاری الی اللہ، جب انہوں نے کہا تھا نا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے میرا کون مددگار ہے، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اگر ناصرہ کی طرف نسبت ہو تو یہ علاقائی نسبت ہوگی، اور اگر عمل کی طرف نسبت ہو نا تو پھر یہ
اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مددگار اور ان پہ ایمان لانے والے ہیں وہ نصارہ ہیں۔ والصابئین، اور تیسری قوم صابی، صابئین، صابی، یہ بھی ایک یہود و نصارہ کی طرح قوم تھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صابی کا معنی ہے اپنے اصل دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلے جانا، تو صابی کا معنی ہے یہود و نصارہ کے بعد کے علاوہ باقی دینوں میں جانے والے، تو گویا صابی ایک عام لفظ ہے باقی ادیان کے لیے۔ لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، صابی بھی یہود اور نصارہ کی طرح ایک باقاعدہ امت تھی۔ پھر یہ امت اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتی تھی کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے وہ بھی دراصل صابی ہی تھے۔ صابی لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ ہیں، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کی کوئی صورت نہیں۔ کہتے تھے اللہ اور بندے کے درمیان، اس لیے کہ اللہ انتہائی مجرد ہیں، انتہائی لطیف ہیں، انتہائی پاک ہیں، اور اس کے مقابلے میں بندے کثیف ہیں، مادی ہیں۔ تو مادی اور لطیف کے درمیان کوئی رابطے کی صورت نہیں، اس لیے اللہ کی براہ راست عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کی یہی صورت ہے کہ جو مظاہر قدرت ہیں ان کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، یہ وہ چیزیں، تو ان کی پرستش کی جائے، تو ان کے واسطے سے اللہ کی عبادت ہوگی۔ تو صابیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اب یہ امت بحیثیت امت کے موجود نہیں، ویسے میں نے ایک مرتبہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ صابی نام کا اب بھی ایک فرقہ عراق میں ہے، اس لیے کہ اصل ان کی جائے پیدائش عراق تھا، تو اب بھی کہتے ہیں کہ وہاں اس نام کی کا فرقہ یعنی موجود ہے، اور ان کی تعداد بھی کوئی بہت زیادہ نہیں، ایک دو ڈھائی لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص فرقہ یعنی اس نام کا اب بھی موجود ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے پچھلے انبیاء کرام پر، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، جو عیسائی ہوئے یا جو صابی ہوئے، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ دیکھیے یہ چار جماعتیں ہوں گی نا، مومن، یہودی، عیسائی اور صابی۔ ان میں جو پہلے ہیں یہ تو اللہ کے محبوب ہیں ہی، ایمان والے، اور باقی تین ہیں باغی۔ قانون تو باغیوں کو سنایا جا رہا ہے، لیکن اس میں فرمان برداروں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمان برداروں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بتایا جائے کہ میرا قانون قانون ہے، یہ کسی کی محبت یا کسی کی عداوت پر مبنی نہیں ہے۔ میرے قانون میں اپنے پرائے سب برابر ہیں، ورنہ تو من آمنو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آمنو کو اس لیے ذکر کیا کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی نظر میں اپنے اور بیگانے برابر ہیں۔ جو مومن ہیں سو مومن ہیں، جو نہیں ہیں وہ بھی مومن بن سکتے ہیں۔ تو من آمن باللہ، ان چاروں جماعتوں میں جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے، تو مومن تو لا ہی چکے ہیں، اور جو غیر مومن ہے وہ ایمان لائیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، پچھلے دن پہ بھی ایمان لائیں۔ تو ایمانیات کی یہاں صرف دو سرحدیں ذکر کی، آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ کوئی نہ کہے کہ بس یہ دو ایمان کافی ہیں اور رسول اللہ پہ ایمان نہ لایا تو کچھ نہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے ایسی آیات سے کہ دیکھو جی قرآن حکیم میں تو یہی کہنا اللہ پہ ایمان لا اور آخرت پر، تو جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے بس وہ مومن ہے، اس میں تو رسول اللہ پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ من آمن باللہ جب کہا تو اس میں سارے ایمانیات خود بخود شامل ہو گئے۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ فرماتے ہیں اس پہ بھی ایمان لایا جائے، اور اللہ ہی کا فرمان ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانے سے رسول اللہ پر ایمان لانا، ملائکۃ اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، حشر و نشر پہ ایمان لانا، جنت و دوزخ پہ ایمان لانا، یہ ساری خود بخود آ جاتی ہیں۔
وعمل صالحا، اور صرف ایمان ہی تک بات نہ رہے بلکہ وعمل صالحا، ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل بھی کریں۔ نیک عمل کا مطلب کیا ہے کہ اعمال کا وہ طریقہ جو انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طریقے پہ اعمال کریں۔ تو عمل صالح وہ نہیں کہ جس کو میں اور آپ عمل صالح کہیں، بلکہ عمل صالح کون ہے؟ جس کو اللہ کے نبی نے کیا اور فرمایا ہے، یعنی جس کام کو حضور نے کیا یا اس کے کرنے کا حکم دیا یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور ٹوکا نہیں کہ مت کر۔ تو سنت کس کا نام ہے؟ تین چیزوں کا نام۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل سنت، آپ کا ارشاد قول سنت، آپ کا کسی کو نہ روکنا کام سے یہ بھی سنت۔ ان تین چیزوں کے علاوہ سنت نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں سنت ہیں، کر کے دکھایا یا آپ نے فرمایا یا کسی کو کرتے دیکھو اور آپ نے روکا نہیں اس کو، تو یہ تینوں چیزیں سنت میں ہیں۔ تو عمل صالح کیا ہے؟ پیغمبر کی سنت۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ زندگی ہے۔ تو جو اللہ پر آخرت پہ ایمان لائے، نیک عمل کرے، فلہم اجرہم، کسی باشد کوئی بھی ہو، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب محفوظ ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو یعنی موجودہ یہود گھبرائیں نہیں، رحمت کا دروازہ، توبے کا دروازہ، ایمان کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ بات، یہ تو ایک قاعدہ قانون بتا دیا۔ اور یہ دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ یعنی توبہ کا دروازہ اور اللہ تعالیٰ جو ایمان قبول کرتے ہیں، یہ دروازہ کب تک کھلا ہے؟ آخری ہچکی تک، جب آدمی کا سانس نکل کے گلے تک آ جائے اس وقت تک توبہ کر سکتا ہے۔ جب گلے میں پہنچ جائے گا تو اب توبہ کا دروازہ بند ہے۔ ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی حالت نہ آ جائے اور سانس ہنسلی میں آ کر پھنس نہ جائے، اس وقت تک کی توبہ، اس وقت تک کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب پھر سلسلہ کلام وہ ہے کہ ان کی بد اعتدالیاں اور بد اعمالیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا، ایک تو انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا، اور پھر ان کی معذرت کے لیے 70 نمائندوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ معذرت کر لیں اللہ تعالیٰ سے، زبانی توبہ ہو جائے قوم کی، اور دوسرا یہ کہ یہ کتاب جو میں لاؤں اس کے بارے میں جو ان کو تردد ہے کہ موسیٰ نے 40 دن کہیں خود نہ لکھ لی ہو، تو اس کی تصدیق کے لیے یہ لوگ گواہ بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں بھی جا کر، ان قوم کے نمائندوں نے وہاں بھی جا کر گستاخی کا ارتکاب کیا اور ان کو وہاں سزا بھی ملی، سزا معاف بھی ہوئی۔ پھر بھی جو آ کر رپورٹ دی اس میں گڑبڑ کیا کہ ہاں بھائی، ہم نے یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی سنی تھی کہ یہ کتاب میری ہے اور یہ احکامات میرے ہیں اور ان پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ کسی سے عمل نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں۔ قوم بیمار تو پہلے سے تھی، ان کو تو بس یہ انجیکشن کافی تھا، ان نے جھٹ انکار کر دیا، موسیٰ ان احکامات پہ عمل ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ یہ وعدہ کس بات کا ہے؟ تورات پہ عمل کرانے کا، تورات پہ عمل کرانے کا۔ اور وعدہ کس حال میں لیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس حال میں وعدہ لیا کہ ہم نے کوہ طور کا ایک حصہ تمہارے سروں پہ اٹھوایا۔ فرشتے سے کہا کہ پہاڑ لاؤ، پہاڑ کا ایک ٹکڑا لاؤ، ان کے اوپر سایبان بنا دو۔ بعض لوگ جو، جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو معجزات کا اعتقاد نہیں رکھتے، ان چیزوں کو بعید از قیاس سمجھتے ہیں
وہ عجیب و غریب کی باتیں کرتے کہ نہیں جناب کوئی پہاڑ وہاڑ تو اٹھایا نہیں تھا، پر یہ میثاق پہاڑ کے دامن میں لیا گیا تھا، دامن میں لیا گیا تھا، اور پہاڑ کو زلزلہ دیا تھا، جھٹکا دیا تھا، اور ڈرایا تھا کہ دیکھو نہیں مانو گے تو پہاڑ گرا دوں گا۔ لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، واقعہ کہ باقاعدہ پہاڑ، یہ کوئی تور کے پاس تو نہیں گئے تھے، یہ تو چٹکل میدان میں بات ہو رہی ہے، تو پہاڑ باقاعدہ اٹھایا گیا اپنی جگہ سے، فرشتے کو اللہ نے حکم دیا، اس نے اٹھایا، جیسے 9 پارے میں کأنہ ذلۃ، اتنا اٹھایا جیسے کہ چھتری ہے۔ کیا اس کے دامن میں بھی کوئی چھتری ہوتی ہے؟ 6 لاکھ لوگ ہیں تو چھتری اس کا دامن بن سکتا ہے؟ اور قرآن میں صاف لفظ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو، کأنہ ذلۃ، جیسے کہ وہ سایابان ہو گیا ان پر، سروں پر آیا، اور پھر کیا کہا؟ خذوا ما آتیناکم، مضبوطی سے تھامو وہ چیز جو ہم نے تم کو دی ہے تورات میں احکامات، مضبوطی سے پکڑو، بقوت، طاقت سے، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو کچھ اس کتاب کے اندر احکامات ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب الہی سے بچو۔ جب پہاڑ سروں پہ آیا اور انہیں دھمکی دی گئی کہ نہ مانو گے تو گرا دیں گے، آگے آیات آئیں گی کہ سب سجدے میں پڑ گئے، اور سجدے کا حال بھی یہ تھا کہ یوں سجدہ نہیں بلکہ یوں ایک آنکھ سے پہاڑ کو بھی دیکھ رہے تھے کہ گر تو نہیں رہا، یعنی ایک قوم کا مزاج ہوتا ہے نا، تو یوں دیکھ بھی رہے ہیں، اور زبان سے زور زور سے نعرے لگاتے ہیں سمینا سمینا، اور دل میں کہتے ہیں نہیں مانیں گے، واسینا، سمینا واسینا، سمینا تو زور سے کہتے تھے، آسینا چپکے سے کہ نہیں ہو نہیں سکتا ہم سے، پر پہاڑ گرتا ہے اس لیے سن لیا سن لیا سن لیا۔ ابھی آگے آنے والی آئی۔ بہرحال پھر اللہ کا فضل دیکھیے کہ وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں، کہ دل اب بھی منکر ہیں، یہ محض زبانی اقرار ہے، لیکن اقرار پہ بھی اللہ تعالیٰ، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے اور ابھی تورات نہیں ملی تھی کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام میں ایک مالدار شخص تھا، لیکن وہ لا ولد تھا، اولاد اس کی نہ تھی۔ اس کے بھتیجوں نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا اور اس کو کسی ویران جگہ میں ڈال دیا، اس کی لاش کو، اور پھر مدعی بن کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، قاتل کا پتہ نہیں ہے تو قاتل کا پتہ لگنا چاہیے۔ مقصد تو یہ تھا کہ قتل ہم نے کیا ہے، کہاں اس کا پتہ چلے گا، اس لیے تھوڑے دن مقدمہ چلنے کے بعد بات ختم ہو جائے گی اور ہم اس کے ایسے بھی وارث ہیں تو مال ہمیں مل جائے گا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی اس کی سلسلے میں آیا ہے، ممکن ہے کہ وہ ہو کہ کسی نوجوان نے کسی صاحب سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، تو انکار کی وجہ سے اس نوجوان نے اس شخص کو قتل کر کے کہیں پھینک دیا۔ بہرحال وہ واقعہ ہو یا دوسرا ہو، قتل کا ایک واقعہ ہوا اور قاتلوں نے مقتول کو ویران جگہ میں ڈال کر اس کے قتل کا دعویٰ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا۔ اس وقت تک چونکہ تورات نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کی اور حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے مقتول کے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے ایک تجویز آئی کہ ان قاتلوں سے کہو، یعنی جو اصل میں قاتل ہیں، جو مدعی ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ایک گائے ذبح کرو تو مقتول کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ شروع میں جب یہ بات آئی
تو انہوں نے اس کو ایک دل لگی اور ایک اس کو مزاح سمجھا کہ موسیٰ آپ عجیب آدمی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم دکھیا ہیں، ہمارے عزیز قتل ہوئے ہیں، قاتل کا پتہ نہیں ہے، آپ بجائے اس کے کہ قاتل بتائیں تو آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ گائے کا اور قاتل کے کیا آپس میں جوڑ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے کہا کہ نہیں میاں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے سامنے ایک مقدمہ آیا ہے، تو ایسے اوقات میں دل لگی کی باتیں کرنا اور مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ٹھیک ٹھیک تمہیں کہہ رہا ہوں گائے ذبح کرو گے تو قاتل کا پتہ چلے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی ان مدعیوں سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا، تو ان مدعیوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں نادان بن جاؤں۔ ایسا مذاق تو نادانوں کا کام ہے، اور پھر ایسے مسئلے میں مذاق کرنا ایسی بات نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ تمہارے سوال کا جواب اسی میں ہے۔ جب انہوں نے اس کو حقیقت سمجھا تو اب اس میں انہوں نے چمے گوئیاں شروع کر دی کہ عجیب بات ہے، آج تک یہ بات کبھی سننے میں نہیں آئی کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص نوعیت اور خاص قسم کا جانور ہوگا، خاص قسم کی گائے ہوگی کہ جس کے ذبح کرنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، عام گائے یہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوالات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلا سوال یہ تھا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ ہمارے اس مسئلے میں اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بیان کریں، وضاحت کریں، ما ہی، کہ اس گائے کی کیا حقیقت ہے، یعنی عمر کے لحاظ سے وہ کس عمر کی گائے ہے۔ ظاہر ہے کہ جس گائے کے ذبح کرنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے تو کسی خاص عمر کی گائے ہوگی۔ تو ما ہی، ہیا کا لفظ اصل میں تو استعمال ہوتا ہے حقیقت کے طلب کرنے میں، یا حقیقت تو اللہ نے بتا دی کہ وہ گائے ہے، بھینس نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں حقیقت سے مراد اس کا وہ وصف ہے کہ جو اس کی عمر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پہلا سوال ان کا کیا تھا کہ اللہ میاں بتائیں کہ اس کی عمر کیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی آنے کے بعد جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو اس مسئلے میں مسئلے کا حل ہے، وہ نہ تو بڑی عمر کی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، نہ تو بچیا ہے اور نہ بڑی گائے ہے، عوان بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان اس کی عمر ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، اس لیے تم کر گزرو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، بس جاؤ اور ایسی گائے تلاش کر کے لے آؤ جو نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو۔ لیکن انہوں نے ایک سوال اور کر دیا کہ ٹھیک ہے عمر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب رنگ کا مسئلہ حل ہونا ہے کہ جس گائے کے ذبح کرنے سے مقتول کا قاتل معلوم ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہر رنگ کی گائے نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی مخصوص کلر ہوگا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ وہ وضاحت کریں ما لونھا، اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے وحی آنے کے بعد جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اور رنگ بھی کوئی معمولی اڑا ہوا نہیں،
فاقع اللونھا، تیز گہرا رنگ ہے، گہری زرد رنگ کی گائے ہے، اور محض رنگ ہی رنگ نہیں، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے، ایسا پیارا اس کا رنگ ہے، زرد اور گہرا رنگ ہے کہ رنگت میں بھی وہ پسندیدہ رنگ ہے، تو لہٰذا گہرے زرد رنگ کی گائے لا کر ذبح کر دو۔ مگر انہوں نے ایک تیسرا سوال پھر کر دیا کہ ٹھیک ہے، عمر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، رنگت کا بھی ہو گیا، لیکن اس کے مزید کچھ اوصاف بھی بیان کیے جائیں، کیونکہ بات ان کے لیے تعجب ناک اور حیرت ناک تھی کہ مسئلہ کیا ہے کہ گائے کے ذبح کرنے سے مقتول کے قاتل کا پتہ چلتا ہے، تو مزید یعنی اس کی صفات بیان کی جائیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، وہ بیان کریں ہمارے لیے ما ہی، کہ کیا صفات ہیں اس گائے کی۔ تو پہلا ما ہی، وہ بھی سوال تھا ما ہی، لیکن وہ عمر کی ماہیت اور یہ مزید صفات۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ یہ گائے جس کی ذبح کا آپ حکم دے رہے ہیں، یہ ہم پر اس کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، لہذا مزید وضاحت کی ضرورت ہے تاکہ ہر قسم کا شبہ ختم ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم اللہ نے اگر چاہا تو اب ہدایت پا لیں گے، یعنی ہمیں ایسی گائے مل جائے گی اور ہم یہ کام کر گزریں گے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ان لوگوں نے بے مقصد سوالات کی بوچھاڑ کر دی پیغمبر سے۔ اگر یہ حکم آتے ہی وہ کسی قسم کی گائے بھی لا کے ذبح کر دے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس کے معاملے میں شدت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے معاملے کو سخت کر دیا۔ اب بھی فرماتے ہیں کہ تیسرے سوال میں اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے تو یہ قیامت تک پوچھتے رہتے اور وہاں سے جواب آتا رہتا، مگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق مرحمت فرما دی اور تیسرے سوال پہ بات ختم ہو گئی۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی آنے کے بعد جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں وہ گائے ایسی ہے کہ لا ذلول، وہ عاجز نہیں ہے، کام کرنے والی نہیں ہے، کہ تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، تو حال میں جوتی ہوئی گائے نہیں، ذلول ذلیل سے ہے، یعنی کام کاج کرنے والی، عاجز اور درماندہ، تو وہ گائے یعنی کسی کام میں استعمال نہیں ہوئی، نہ تو ہل جوتنے میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے کنویں پہ گھوم کے کھیت کو پانی دیا ہے۔ تو جانوروں سے یہ کام بھی لیے جاتے ہیں کہ ان کو کنویں پہ باندھ کے پھر آ کر پانی نکالتے ہیں، تو یہ دونوں کام اس نے نہیں کیے، نہ تو حال میں جوتی گئی ہے اور نہ پانی نکالنے کے کام میں استعمال ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل صحیح سالم ہے اور اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہیں، نہ تو کام کاج کی وجہ سے کوئی داغ دھبا پڑا ہے، نہ رنگت میں کوئی داغ دھبا پڑا ہے، تو لہٰذا ایسی گائے جا کے تلاش کر کے لاؤ، غیب سے انتظام فرماتے ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود تحفظات پیدا کر دیں اولاد کے لیے، لیکن نہیں، اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں تو اللہ تعالیٰ خود اولاد کے لیے تحفظات۔ تو یہاں بھی ایسا تھا کہ اس یتیم بچے اور اس بیوہ خاتون کے شوہر مرد صالح تھے، ایک ہی ان کے پاس بچڑی تھی، مرنے لگا تو اللہ کے حوالے کر گیا۔ جو چیز اللہ کے سپرد ہوتی ہے تو اللہ اس کو تحفظ فراہم فرماتے ہیں اور اسے قیمتی بناتے ہیں۔ اب اس بچڑی کی کوئی خاص قیمت تو نہیں جیسے عام جانوروں کی قیمت ہوتی ہے، اتنی اس کی بھی قیمت تھی، لیکن چونکہ یہ ایک اہم مسئلے میں واحد گائے تھی اور اس صفات کی کوئی گائے پورے علاقے میں نہیں ملی سوائے اس کے، تو وہ لوگ ان بچے کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں یہ چاہیے، کتنی قیمت لوگے؟ اس بچے نے کہا
کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں کوئی قیمت نہیں بتا سکتا. یعنی اتنا فرمانبردار تھا کہ خود کوئی قیمت نہیں لگائی. اس سلسلے میں بھی والدہ سے مشورہ ضروری سمجھا. جب ماں کے پاس گیا تو ماں کو اپنے معاشی حالات کو تو پتہ تھا. اس نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو معاشیات کی یہ واحد چیز ہے اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی اتنی قیمت وصول کی جائے جو ہماری زندگی تک کم از کم ہمارے لیے کافی ہو سکے. تو ماں نے قیمت لگائی. بعض روایات میں ہے کہ قیمت یہ لگائی کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال سونے سے بھر کے لوں گی. اب وہ مجبور تھے اور گائے تو ملتی ہی نہیں اس طرح سے ان صفات کی, اور یہ واحد ہے جو ان صفات کی حامل ہے. اور بیوہ نے قیمت کیا لگائی کہ کھال بھر کے سونے کی لوں گی. اور ادھر وہ جس کو قتل کیا تھا بیچارہ, اس کا مال بھی اتنا تھا کہ وہ سارا سمٹا جائے تو اس کی کھال بھر سکتی تھی. مجبوراً وہ گائے اس گراں قیمت پہ خریدی گئی. ذبح کرنے کے بعد وہ سارا مال جس کی لالچ میں بیچارے کو قتل کیا تھا, وہ سارے کا سارا مال اس کی کھال میں بھر کے وہ تو قیمتاً دے دیا, مال تو بچا ہی نہیں. اور اب آگے بھی یہ قصہ ہے, کیونکہ قرآن حکیم قصے کی کتاب تو نہیں ہے, اس لیے اس قصے کو ترتیب بدل کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ورنہ ترتیب یہ کہ یہ بات جو اب آ رہی ہے یہ پہلے ہوتی, لیکن نہیں, ترتیب بدل کے. تو بتانا یہ ہے کہ تم بڑے عجیب ہو اے اہل کتاب, اے یہود. ایک طرف تو تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے ہو, فخر کرتے ہو, اور تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ اللہ کے بندے تھے کہ خواب میں اشارہ پا کر بیٹے کے ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے, اور تم ان کی اولاد ہونے پہ فخر کرتے ہو. تمہیں تو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور تم نے کتنی اس میں نکتہ چینی کر ڈالی. تم کیسے اللہ کے اس بندے کی اولاد ہو, کیسی تم نسبت کرتے ہو. وہاں بیٹا کے ذبح کرنا آسان ہے اور یہاں گائے کا ذبح کرنا تمہارے لیے مشکل ہے. گائے کے ذبح کرنے میں ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر تھے, ویسے بھی مردے کو کہہ سکتے نا قم باذن اللہ, اٹھ بتا کس نے مارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں صدہا حکمتیں ہوتی ہیں. اس موقع پہ اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی تھیں, لیکن ایک گائے کو ذبح کر کے مردے کو زندہ کرنا ان بے شمار صفات یعنی ان بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہ تھی, بتانا یہ تھا کہ تمہارے باپ کا فعل کیسا تھا, تم کیسے ہو. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مصر میں گائے کی پوجا ہوا کرتی تھی, اور آپ کو ابھی پہلے واقعہ گزر چکا ہے کہ خود ان لوگوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد سونے چاندی کا بچھڑا بنا کے اس کو پوجنا شروع کیا تھا. تو اس موقع پہ خاص طور پہ گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس کی جو عزت اور عظمت عبادت کے درجے تک ان کے دل و دماغ میں رچی بسی ہے اس کو نکال دیا جائے. گائے کو ذبح کرا کے اس کی عزت اور اس کی جو عظمت ان کے دلوں میں ایک معبود کے درجے کی جو آئی ہوئی ہے اس کو نکالنا مقصود تھا. اب واقعے کی ابتدا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور پھر اس کے قتل میں اختلاف ڈالا کہ کس نے مارا ہے جی, اور مارا تم نے خود. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں, ظاہر کرنے والے ہیں اس کو جس کو تم چھپاتے ہو. تم تو چھپاتے تھے نا اس کیس کو, اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ یہ کیس ظاہر ہو. اس لیے اس خفیہ قاتل کو پکڑنے کے لیے اس گائے کے ذبح کا حکم ہوا. جب گائے ذبح ہو گئی فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تو ہم نے کہا اس میت کو, اس مردہ کو مارو بِبَعْضِهَا, اس گائے کے کچھ حصے سے, اس کے گوشت کے کچھ حصے سے. مارو کا مطلب کہ تھوڑا سا گوشت اس کے اوپر رکھو. بعض کہتے ہیں کہ وہ زبان تھی اور بعض کہتے ہیں کہ دم تھی, یعنی دم کا کچھ حصہ اس پہ لگاؤ یا زبان کا کچھ حصہ اس پہ لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا. ببازہا,
چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. جب اس کے اوپر وہ حصہ اس کے گوشت کا ٹکڑا یعنی زبان کا یا دم کا رکھا تو وہ جی اٹھا، اس لیے کہ جو روح نکال سکتا ہے وہ روح کو واپس بھی لا سکتا ہے. بس رکھنا تھا کہ اٹھ بیٹھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میاں بتاؤ کس نے مارا ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں نے مارا ہے. وہ دونوں کھڑے تھے وہاں پر، دونوں بھتیجے کھڑے تھے، ان دونوں نے مارا ہے جناب. بس قاتل بتایا اور پھر وہ سو گئے، ختم ہو گیا سلسلہ، کیونکہ اس کا جی اٹھنا وقتی تھا قاتل بتانے کے لیے، تو مسئلہ حل ہو گیا. ان دونوں کو اس کی قتل کی پاداش میں قتل کیا گیا، وراثت سے بھی محروم ہوئے اور زندگی سے بھی محروم ہوئے. اور اس واقعے سے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دی، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. اس واقعے سے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میری یہ قدرت ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. اگر میں ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہوں تو کئی مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. تو قیامت کے وقوع پر یعنی یہ واقعہ دلیل ہوا، اس لیے کہ بعض لوگوں کو شبہ تھا کہ پس مرنے کے بعد کس طریقے سے زندہ ہوں گے. تو ایک مردہ کے زندہ ہونے سے یہ مسئلہ بھی حل کرا دیا کہ قیامت ہوگی، مردہ زندہ ہوں گے. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اس کے قاتل کون ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ اس نے صحیح شہادت دی کہ یہ میرے قاتل ہیں. کم از کم یعنی کسی واقعے کے ثبوت کے لیے دو شاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اکیلا اٹھ کے کہتا ہے کہ میرے یہ دونوں قاتل ہیں. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ واقعہ ہی دوسری شریعت کا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تنہا اس کی شہادت نہیں، اصل میں تو اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی دعا سے ان کے معجزے سے تو یہ زندہ ہوا ہے. جب ان کے معجزے سے یہ زندہ ہوا ہے تو یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اس لیے یہ ایک شہادت بھی کئی شہادتوں کے قائم مقام ہے، کیونکہ یہ شہادت عام شہادت نہیں، معجزانہ شہادت ہے. تو یہ ایک واقعہ یعنی ہوا، مگر یہ نزول تورات سے پہلے کا ہے، کیونکہ تورات جب آ گئی پھر اس کے اندر تو قتل کے مقدمات کی تفصیل خود بخود موجود ہے. تو یہ پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت چونکہ کوئی قانون نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے یہ تجویز دی. آگے حق تعالیٰ شانہ ایک شکوہ کرتا ہے ان لوگوں سے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حیرت انگیز واقعہ رونما ہونے کے بعد سب کی گردنیں اللہ کے سامنے جھک جاتی، سب دل کے اخلاص سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت میں سرگرم ہو جاتے. لیکن ہوا کیا؟ ثم قست قلوبکم، اے یہود، اے بنی اسرائیل، پھر تمہارے دل اور بھی زیادہ سخت ہو گئے. تمہارے دل اس واقعے کے ہونے کے بعد تمہارے یعنی تمہارے ان آباء و اجداد کے جنہوں واقعے کے عینی شاہد تھے، انہوں نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، کوئی نصیحت حاصل نہیں کی. تو تمہارے دل یعنی تمہارے آباء و اجداد کے دل سخت ہو گئے. ان کا قصور یہ ہے یعنی موجودہ یہود کا یہ ہے کہ یہ ان کو صحیح سمجھتے تھے. جب یہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں تو ان کا دل سخت ہونا، ان کا بھی دل سخت ہونا، کیونکہ یہ ان کے اس فعل پہ انکار تو نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے غلطی کی، کہتے جو ٹھیک کیا. جب کسی کی غلطی کو کہنا ٹھیک کیا تو یہ بھی غلطی کا شریک ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد. فہی کالحجارہ، تو یہ دل تمہارے سختی میں پتھر کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اس لیے کہ بعض پتھر تو کم از کم متاثر ہوتے ہیں اور مفیض بھی ہوتے ہیں، اپنے فیض سے دوسروں کو خود اثر قبول کرتے ہیں اور اپنے اثر سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مگر تمہارے دل تو ایسے چکنے گھڑے بن گئے، ایسے چکنے پتھر ہو گئے، نہ خود کوئی اثر قبول کریں نہ دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچائیں. کچھ یعنی تم ٹس سے مس نہ ہوئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر سے سخت اس لیے کہا کہ بے شک بعض پتھر وہ ہیں یتفجر منہ الانہار،
وہ اتنے مفید ہوتے ہیں کہ ان سے تو نہریں اور دریا پھوٹ کے نکلتے ہیں. نہریں اور دریا، اتنی کثرت سے پانی ان سے نکلتا ہے اور اتنی دنیا ان سے فیضیاب ہوتی ہے. کھیت سیراب ہوتے ہیں، جانور سیراب ہوتے ہیں، انسان سیراب ہوتے ہیں کہ دریا نکلتے ہیں. گنگا ہے، جمنا ہے، ان کی جڑیں آپ معلوم کریں تو کیا ہیں؟ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے یہ دریا نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جو اتنے زیادہ مفید تو نہیں کہ اس سے نہر اور دریا نکلے، لیکن پھر بھی وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے، یعنی تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے. تو گویا یہ بھی متاثر ہوتے ہیں، پانی کو جذب کرتے ہیں، پانی کو نکالتے ہیں، اور وہ تو بہت زیادہ متاثر ہیں جن سے نہریں اور دریا نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جن سے پانی وغیرہ تو کچھ نہیں نکلتا آ جاتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے. تو یہود کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پتھر سے بھی سخت قرار دیا، اور پھر پتھروں کی 3 قسمیں ایسی بیان فرمائیں جو زیادہ سے زیادہ یا کم درجے میں یا کم سے کم درجے میں متاثر ہوتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ تینوں قسمیں یہ اصل میں تمثیل اور تشبیہ ہیں کہ وہ پتھر کے جن سے سمندر دریا نکلتے ہیں، یہ وہ دل ہیں جو انبیاء کرام کے ہیں کہ جن سے اتنا فیض جاری ہوتا ہے دریاؤں کی طرح کہ پوری امتیں سیراب ہوتی ہیں. اور دوسرے درجے کے جو ہیں یہ اولیاء امت ہیں کہ جو انبیاء کی طرح تو دنیا کو سیراب نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ایک حلقہ ان کا بھی ہوتا ہے کہ جس کو وہ فیضیاب کرتے ہیں. اور تیسری قسم کے جو پتھر بتائے ہیں یہ عام مومن ہیں جو دوسروں کو تو خیر نہیں پہنچا سکتے، لیکن کم از کم خود تو متاثر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی خوف خدا ان میں آتا ہے. لیکن جو تیسری قسم میں بھی شامل نہ ہو تو پھر کہ وہ اشد و قسوہ. جب صورتحال یہ ہے کہ یہود کسی طرح بھی یعنی متاثر نہیں ہوتے، نہ تو پیغمبر کی تعلیم سے، نہ پیغمبر کے ان معجزات سے، تو اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کی تبلیغ میں اتنی کوشش نہ کریں کہ کھپ جائیں، بلکہ ان کو سرسری طور پہ بات بتائیں اور آگے چلیں، دوسروں کو بات بتائیں. ان کے پیچھے افسردہ نہ ہوں، ان کے پیچھے افسوس نہ ہو. ان کی حالت تو یہ تو کبھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو لہٰذا نہ ماننے پہ آپ پریشان بھی نہ ہوں اور نہ ان کے ساتھ زیادہ وقت اپنا لگائیں، بلکہ اپنا وقت فارغ کر کے دوسری جگہ میں جائیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا اے مسلمانوں تم اس بات کی طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ لوگ تمہارے کہنے پہ ایمان لائیں گے، یہ لائیں گے ایمان؟ تمہیں یہ اس بات کی طمع ہے؟ نہیں. مزید یعنی تمہیں ہم بتائیں کہ ان کے ایمان سے مایوس رہو. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ، اب آگے 3 فریق اور بیان ہو رہے ہیں کہ ان کے 3 فریق ہیں. یہود میں 3 جماعتیں ہیں، تینوں کی صورتحال یہ ہے، اس سے تم خود اندازہ لگاؤ کہ یہ کہاں تک تمہاری بات مان سکتے ہیں. تو پہلی جماعت یہ ہے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں ایک جماعت تو وہ تھی جو اللہ کی کلام سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے اس کے بعد کہ اس کو سمجھ بھی جاتے تھے، یہ نہیں کہ بے سمجھی میں بدلتے تھے، سمجھ جاتے تھے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بھی تھے کہ ہم بدل رہے ہیں. سوچ سمجھ کر جان بوجھ کے اللہ کی بات سن کر اس کو تبدیل کرنے پہ تل جاتے تھے. جو لوگ اتنے جرت کرتے ہوں ان سے کیا ایمان کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو یہ ایک تو وہی 70 آدمی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے چن کر، قوم کا خلاصہ نکال کر کوئی طور پہ لے گئے تھے کہ آؤ میاں تم خود سنو. تو اللہ کی کلام اپنے کانوں سے سنی
اور پھر قوم کے سامنے آ کر کیا کہا؟ کچھ سنی بھی کہی اور کچھ آپس سے ملا کر کہہ دی کہ اللہ میاں یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کسی نے یہ مشکل احکامات عمل نہ کیے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تحریف تھی، یہ تحریف تھی۔ تو دیکھو، سنا بھی اور سمجھا بھی، پھر اس کے اندر ترمیم پیش کر دی اپنی طرف سے۔ وہم یعلمون، اور جانتے تھے کہ یہ ہم غلطی کریں، ہمارے الفاظ ہیں۔ یہ ایک جماعت ہوگی۔ دوسری، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ اسی کا حصہ ہے، اس جماعت کا حصہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان کا حال یہ بھی ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بھی مومن ہیں، یعنی منافق، کیونکہ منافقوں میں بھی ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، بڑی تعداد یہودیوں کی تھی جو منافق تھے۔ تو ان کا طرز یہ تھا کہ اہل ایمان کے ساتھ آتے، مسجد میں آتے تو جناب ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض اپنے بعض لوگوں کے پاس الگ ہو کے جاتے ہیں یہود کی جماعت میں، تو وہ جو وہاں ہوتے نا پکے کٹر یہودی، وہ ان منافق یہودیوں سے کہتے، تو یہ کبھی کبھی جوش میں آ کر اپنے صداقت کو جتلانے کے لیے کہ ہم کھرے مسلمان ہیں، کبھی کبھی سچی بات بھی کہہ دیتے تھے کہ میاں ہم اس لیے ایمان لائیں کہ تورات میں دیکھو نا یہ باتیں تھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا مضمون ہے، اس میں قرآن حکیم کا ذکر ہے، اس لیے ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اس سے یعنی مسلمان ان کے ایمان کو زیادہ صحیح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بات جب وہاں پہنچتی ہے کہ یہ تورات کا حوالہ بھی دیتے ہیں، تو وہ یہودی جو تھے نا پھر ان منافقوں کو ڈانٹ پلاتے تھے۔ قالو، کہتے تھے، اتحدثونہم، کیا تم جا کے مسلمانوں سے وہ باتیں کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جس کا علم اللہ نے صرف تم پہ کھولا ہے تورات میں، تو تم جا کر وہ ان کو بتاتے ہو کہ تورات میں یوں لکھا ہے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ مسلمان کل انہی باتوں سے تمہارے رب کے پاس تم پر حجت پیش کریں کہ جناب یہ خود تورات انجیل کے حوالے دیتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو سرسری ایمان کا ذکر کیا کرو، تورات کے حوالے نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نصیحت پر جو اپنے منافق دوستوں سے کرتے تھے فرماتے ہیں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ ناصح یہودی ناصح جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سے کیا چھپا ہے؟ اللہ ان سے تھوڑی یعنی تمہاری دلیل پوچھیں گے، خدا کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ تو یہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ کی بات کان سے سن کے تبدیل کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کو بھی ٹوک دیتے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ تو ایک طبقہ ان کا یہ ہے۔ دوسرا طبقہ، اس میں اہل علم لوگ ہیں، یہ اہل علم لوگ ہیں نا جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اور دوسرا طبقہ ان کا وہ ہے جو بالکل بے علم ہے۔ تو اہل علم کا حال تو یہ ہے، وہ اتنے جرأت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کلام کو جان بوجھ کے بدلتے ہیں، اور جو جاہل ہے ان کا حال کیا ہوگا، وہ تو ان سے بھی ابتر ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور کچھ ان یہودیوں میں تو ان پڑھ ہیں، امی کا معنی ہوتا ہے بے لکھے پڑھے، ان پڑھ۔ لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم سرے سے نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی کتاب کا علم نہیں۔ الا امانیہ، مگر چند تمنائیں ہیں، چند ڈھکوسلے ہیں جو ان کو ان کے علماء نے پڑھا رکھے ہیں، ان کے ذہن میں ڈال رکھے ہیں کہ بھائی بات ایسی ایسی ہے، بس ان کے پاس وہ رٹی رٹائی قصے کہانیاں ہیں، چند کتاب کا علم سرے سے ہے ہی نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کچھ نہیں وہ مگر صرف اٹکل کی باتیں کرتے ہیں اور تخمینے اور اندازے کی باتیں کرتے ہیں، کوئی علمی سند کی بات ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ چند باتیں کیا یہود کے عوام کو ان کے علماء نے سکھا رکھی ہیں کہ میاں فکر نہیں کرو، تم سب
اللہ کی اولاد ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے یہودیوں کا دعویٰ ہے نا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ احباؤہ، اللہ کے محبوب ہیں. تو تم فکر نہیں کرو، تم تو اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب ہو. جی ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب ہیں. ایک دوسری یہ بات کہ فکر نہیں کرو، تم تو انبیاء کی اولاد ہو، تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، اور دیگر انبیاء کرام ہیں. تم تو اتنی مقدس ہستیوں کی اولاد ہو، تو کیا اللہ اپنے بندوں کی لاج نہیں رکھیں گے؟ تو ہمارے ہاں بھی پیرزادے یہ بات پڑھاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسی باتیں پڑھا کر لوگوں کو دین سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ سرسری یہ کام، یہ رسم و رسوم یہ ادا کر دو، بس کام ہو جائے گا. نہیں، رسم و رواج سے کام نہیں ہوتا. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ فلاں چھڑا دے گا تو فلاں چھڑا دے گا اور فلاں نہیں. یہی زام باطل میں ان کو مبتلا کیا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو، اللہ کے بندوں کی اولاد ہو. پھر پہلے تو تم جاؤ گے ہی نہیں جہنم میں، جانے لگے تو وہ اللہ سے چھڑا لیں گے. پھر بھی نہ مانی تو بس وہی 40 دن آباء و اجداد نے جو شرک کی تھی نا، بس وہ 40 دن صرف جہنم میں رہنا ہوگا، پھر تم نکل آؤ گے. تو جناب اس قسم کی باتیں ان کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہیں، اور اصل کتاب کا علم ان کے پاس نہیں. نہ تو کتاب پڑھائی ہے، نہ انہوں نے پڑھی ہے، بس چند کہانیاں ان کے ذہن میں ڈالیں کہ بس ایسی ایسی بات. تو عوام کا حال یہ ہے، علماء کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو بدلنے میں جرأت کرتے ہیں، غلط مسائل بتانے میں جرأت کرتے ہیں. آگے آ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، تف ہے ان لوگوں پر، پھٹے منہ ہیں ان کو. یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے مراد یہ کہ اپنی مقصد اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے جناب، اور لکھا انہوں نے خود ہوتا ہے. جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدس حلیہ تورات میں تھا، انہوں نے اس کو بالکل بدل دیا تھا. جو حضور کی صفات تھیں بالکل بدل کے دوسری صفات لکھ دی تھی. جیسے وہ حسین چہرے والے ہوں گے، وہ میانے قد والے ہوں گے، وہ سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، یہ کیا کہتے ہیں، وہ لمبے تڑنگے ہوں گے، ان کی آنکھیں پیلی ہوں گی. تو لکھی وہی ہے، عبارت وہی ہے، لیکن جو صفات ہیں ان کو کاٹ کے اپنی طرف سے اس کے اندر ملاوٹ کر دی تاکہ ان کو کوئی پہچان ہی نہ سکے. اسی طریقے سے تورات میں بدکار کی سزا رجم ہے. جیسے کہ اسلام میں بعض حالات میں رجم ہے، تو تورات میں بھی ان حالات میں رجم ہے، لیکن انہوں نے اس کو کاٹ دیا تھا، اس کی جگہ کوڑے لکھ دیے تھے کہ رجم نہیں ہے، صرف کوڑے ہیں. اسی طریقے سے چور کی سزا ان کے ہاں بھی ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن انہوں نے اس میں جرمانے کی سزا لکھ دی تھی. تو اس طریقے سے یکتبون بأیدیہم، اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ لکھے، وہ تو صحیح ہے. اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کو، ان احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق لکھ دینا، اور پھر کہنا کہ نہیں یہ اللہ ہی کا حکم ایسا ہے. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ احکامات کو یوں آسان کر کے دنیا کا تھوڑا سا مال حاصل کر لیں. کیونکہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا تو ان کے جیب میں کیا جائے گا، کسی کو رجم ہو گیا تو ان کو کیا ملے گا، اور جرمانے کی سزا ہوئی تو جرمانہ وہی وصول کر لیں. تو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ دنیا کا تھوڑا متاع حاصل کریں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو تف ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور تف ہے ان کے لیے اس سے جو انہوں نے کمایا. ان کا لکھنا بھی اور ان کا کمانا بھی دونوں قابل یعنی لعنت ہے. تو ویل کا لفظ عربی میں
ایسا ہی ہے نا جو انتہائی نفرت کے اظہار کے لیے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے، جیسے ہمارا تف کا لفظ ہے، پھٹے منہ، ہاں، تو ویل کا لفظ بھی ایسا ہی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک کنویں کا نام ہے، یا جہنم میں ایک وادی یا ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کام قابل نفرت ہیں تو اس کی صورت جہنم میں وہ کنواں ہوگا یا وہ پہاڑ یا وہ وادی ہوگی۔ لیکن اصل لفظ یہ یعنی ایسے موقع پہ بولا جاتا ہے کہ جہاں انتہائی نفرت کا اظہار کسی چیز سے کیا جائے۔ تو اس سے صحیح کتابت کرنا اور اس کی اجرت لینا اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آدمی صحیح بات لکھے اور اس کی کوئی اجرت لے لے، یعنی اس پر گنی۔ یہ تو یہ کہ غلط اور تبدیل کر کے لکھنا اور اس کی اجرت لینا یہ ہے ناجائز۔ تو صحیح چیز لکھ کے اس کی اجرت لینا وہ اپنی جگہ میں جائز ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، جہلاء کو ان لوگوں نے جو بات پڑھائی تھی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ کہتے تھے ہمیں ہرگز بھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، وہی 40 دن۔ اگر ہمیں بھیجا بھی گیا تو بس 40 دن، اس کے بعد پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی ایک مخصوص مخلوق ہیں۔ تو جیسے برہمنوں کا عقیدہ ہوتا ہے نا، تو یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم مخصوص مخلوق ہیں۔ یہ بھی کہتے تھے ہم مخصوص مخلوق ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت میں یہودی کے بغیر دوسرا جائے گا ہی نہیں۔ ان کے اس دعوے کے مقابلے میں عیسائیوں نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ نہیں، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا دیا کہ نہیں، جنت میں نے قوموں کے لیے نہیں بنائی، میں نے صفات کے لیے بنائی۔ جو صفات کو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا، قوموں کے لیے بحیثیت قوم نہ۔ الا من کان ہودا، ایسی بات نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو کوئی دلیل لاؤ، جیسے آگے آ رہا ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ فرما دیجئے کیا تم نے اس بارے میں اللہ سے کوئی ضمانت لی ہے، کوئی عہد ہے، کوئی تمہارے پاس وثیقہ ہے، کوئی دستاویز اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے کہ تمہیں جہنم میں نہیں بھیجیں گے چاہے کیسے ہی کرتوت کر دو، یا بھیجیں گے تو 40 دن سے زیادہ نہیں؟ تو کوئی اس سلسلے میں تورات میں اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، کوئی ایسی ضمانت تمہیں دی ہے تو لو۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے سے خلاف بالکل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ صرف تمہاری زبانی باتیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی دلیل اور کوئی سند نہیں ہے۔ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا قانون اور ضابطہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ بلا، ہاں، یعنی ہاں اللہ کا قانون اس سلسلے میں یہ ہے، من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جس نے کوئی گناہ کیا، اگرچہ سیئۃ کا اطلاق چھوٹے گناہوں پر ہوتا ہے لیکن یہاں اس سے سب سے بڑا گناہ مراد ہے، یعنی شرک۔ من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کیا یعنی شرک کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی اتنا کیا کہ نیکی کے لیے کوئی موقع اور محل چھوڑا ہی نہیں، پورا گناہ اس کو محیط ہو گیا۔ تو پورا گناہ جو محیط ہوتا ہے وہ کفر اور شرک ہے۔ باقی کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو وہ انسان پر پورا گھیراؤ نہیں کر سکتا، لیکن کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں جو پورا گھیراؤ کر کے باقی تمام نیکی کے راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں، یہ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے نیکی کے تمام راستے مسدود کر دیے، بند کر دیے،
اور مکمل طور پہ گناہ نے ان کو احاطہ کر لیا، تو جو گناہ مکمل احاطہ کر لے اس کی سزا جہنم کے اندر ہمیشہ رہنا ہوتا ہے۔ ان کو یہ غلطی اس لیے لگی تھی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو دائمی اور تورات کی شریعت کو ابدی شریعت سمجھتے تھے کہ یہ غیر منسوخ شریعت ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کے بعد جب پیغمبر آئے تو ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہر پچھلا پیغمبر پہلی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ہماری شریعت ابد الآباد تک غیر منسوخ ہے، لہٰذا ہم کافر نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب پہلی شریعت منسوخ ہو جائے، نئی شریعت آ جائے، تو پھر منسوخ شدہ شریعت پہ ایمان یہ ناقابل قبول ہے۔ من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، اللہ فرماتے کہ فلن یقبل منہ، وہ دین کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ تو جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے ان کا دین اسلام تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کا دین اسلام تھا، جب رسول اللہ تشریف لائے اب قیامت تک یہ دین اور یہ شریعت اسلام ہے۔ تو منسوخ شریعت پہ ایمان رکھنا یہ کفر ہے، ناسخ جو شریعت ہے اس پہ ایمان رکھنا یہ ایمان ہے۔ تو ان کو یہ غلطی تھی کہ ہماری شریعت منسوخ نہیں ہوئی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر، حضور کی تشریف آوری پر پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی آخری شریعت، آخری پیغمبر پہ جو ایمان لائے، وعمل الصالحات اور نیک کام کیے، یعنی اس شریعت کی اتباع کی۔ عمل صالحات کا معنی کیا ہے؟ یعنی آخری شریعت کی اتباع۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کو گناہ نے احاطہ نہیں کیا۔ جہاں ایمان ہوتا ہے تو چاہے کتنا بھی آدمی گناہ گار ہو جائے، وہ گناہ اس پر احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ احاطہ نہیں کر سکتا، اور کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو کفر سب سے بڑا گناہ ہے اور ایمان سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، خود ایمان اتنی بڑی نیکی ہے کہ جب یہ سلامتی کے ساتھ آدمی لے جائے گا تو وہ بالآخر جنت میں جائے گا، چاہے اس کو برائیوں کی سزا کاٹنی پڑے جہنم میں، لیکن بالآخر ایمان ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائے گا۔ تو ایمان ہی سب سے بڑی نیکی ہے، اس لیے اس سب سے بڑی نیکی کا ثواب کیا ہے؟ ہمیشہ جنت۔ اس سب سے بڑے گناہ کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم۔ تو اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جو مختلف احوال ہوں گے، وہ ایک بڑا طویل دن ہوگا، اس میں کئی حالات انسانوں پر آئیں گے۔ ان حالات میں سے مختلف لوگوں پہ جو آئیں گے، تو ایک حال یہ بھی ہوگا، یعنی ایک شخص کا حال یہ بھی ہوگا کہ جب اس کو میزان عمل کے پاس، کیونکہ اعمال کے تولنے کا بھی بندوبست، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایسا ترازو ہوگا جس میں اعمال تلیں گے۔ تو جب اعمال تلنے کا وقت آئے گا تو ایک مرحلہ ایک شخص کا ایسا بھی آئے گا کہ اس کے پلے کوئی نیکی نہ ہوگی، یعنی اس کے حدیث میں ہے کہ 99 دفتر اس کی کارگزاری کے سب سیاہ اعمال کے ہوں گے۔ تو اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ، کیونکہ ہر شخص کے جب عمل تلیں گے تو اس کو بھی میزان کے پاس، ترازو کے پاس بلایا جائے گا، تاکہ دیکھ کے ہم انصاف کرتے ہیں، یہاں کمی بیشی نہیں ہو رہی کہ تو غائب ہے اور ہم پیچھے سے تول لے، نہیں، ہر ایک کو میزان کے پاس
تو اس کو بھی بلایا جائے گا. اس کو تو پتہ ہوگا نا میرے اعمال کیا ہیں، کیونکہ یہ اعمال نامے تو پہلے تقسیم ہو چکے ہوں گے. تو کہے گا یا اللہ میں جا کر کیا کروں گا، مجھے تو پتہ ہے کہ کیا ہے، میرے دفتر تو سارے کے سارے سیاہ ہیں اور نیکی کے پلڑے میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو میں آ کر کیا کروں گا، شرمندگی ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو آ، اور میرا قانون ہے کہ اعمال ہر عمل والے کے سامنے تولے جائیں گے. تو گھبرا نہیں، آ، تیری ایک نیکی بھی میرے پاس ہے، ایک نیکی. کہیں گے یا اللہ ایک نیکی، یہاں تو 99 دفتر سیاہ ہیں، ایک نیکی ہے بھی تو کیا بنے گا. پھر فرمائیں گے کہ نہیں تو آ. جب وہ آئے گا تو ایک چھوٹی سی پرچی جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، کلمہ شہادت لکھا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے کہ دیکھ یہ ایک تیری نیکی بھی ہے، اور وہ نیکی والے پلڑے میں ڈالیں گے. ادھر گناہوں کا پلڑا ہے. جب وہ ڈالیں گے تو ایک دم یہ پلڑا اٹھ جائے گا اور وہ زمین سے لگ جائے گا. وہ تو ایک کلمہ طیبہ اور ایک کلمہ شہادت کیا ہے؟ یہ صرف ایمان ہے، یہ صرف ایمان کی شہادت ہے. تو یعنی اس شخص کو نیکی کے مواقع ہی نہیں ملے ہوں گے. ظاہر بات ہے ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، آخر میں اس نے آخری لمحے میں اس نے سچی توبہ کر لی اور کلمہ شہادت سے ایمان کی تجدید کر لی. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ توبہ سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب عمل تو سارے ظاہر ہیں، لیکن توبہ کی وجہ سے اب ان کو ہلکا کر دیا، ان کا وزن. اور وہ جو آخری دفعہ اس نے کلمہ پڑھا ہے خلوص سے، وہ تو کلمہ ہے ہی وزنی ہے، تو لہٰذا اس کے وزن سے یہ سارے جو توبہ سے ہلکے ہو گئے یہ اوپر چلے جائیں گے اور وہ نیچے آ جائے گا. تو خود ایمان اتنا یعنی قیمتی عمل ہے. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے مواقع بھی لائیں گے کہ مختلف شخصیات کو مختلف شخصیتوں کے لیے سفارش کی اجازت دی جائے گی. سب سے بڑے شفیع اعظم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ شفاعت کے مواقع دیں گے مختلف. ان کے علاوہ ان کی امتیوں کو بھی شفاعت کے، اہل علم ہیں، شہداء ہیں، حفاظ ہیں، مختلف طبقات ہیں. تو سب لوگ جب سفارش کر لیں گے، ایسے لوگوں کی بھی سفارش ہوگی جو ابھی جہنم میں نہیں گئے، پہلے صاف ہو گئے. ایسے لوگوں کی سفارش بھی ہوگی کہ جو جہنم میں جا چکے ہیں، کچھ سزا بھگت چکے ہیں، تو سفارش سے باقی معاف. جب سارے لوگ سفارش کر چکیں گے، اب کوئی سفارشی نہیں رہے گا، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں اپنی مٹھی جہنم میں ڈالیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مٹھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی فرماتے ہیں کہ اس میں ڈالیں گے، اور اللہ کی مٹھی پھر اس کی شان کے مطابق ہے، اس میں لوگوں کو نکال لیں گے. یہ آخری مرحلہ ہے. اور حدیث میں کہ یہ ان لوگوں کو نکالیں گے کہ جن کے پاس ایمان کے سوا کوئی عمل نہیں ہوگا. ایمان کے سوا کوئی عمل نہیں ہوگا. تو آخری مرحلے میں جب سب سفارش کر کے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو نکال لیں گے کہ جن کے دل میں صرف ایمان تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان بذات خود اگر صحیح سالم چلا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور بالآخر یہ جہنم سے انسانوں کو نکال باہر کرے گی. تو یہود کے علماء نے جو عوام کے دلوں میں خیالات بٹھا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور آخر میں ضابطہ بتایا کہ میرے ہاں نجات کا یا سزا دینے کا ضابطہ یہ ہے کہ جو مکمل گناہ گار ہوگا کفر و شرک کر کے، اس کے لیے جہنم کا خلود ہے، اور جو مومن اور صالح اعمال والا ہوگا اس کے لیے ہمیشہ جنت کی ضمانت ہے. بیچ کے مرحلے چھوڑ دیتے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ رخ کلام پھر بنی اسرائیل کی طرف کہ اس وقت کو یاد کرو، یعنی اس پر تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو تمہاری قیاس آرائیاں ہیں، تمہاری رٹی رٹائی باتیں ہیں، اس پر تو تمہارے پاس کوئی سند نہیں، لیکن اس بات کو یاد کرو جو ہم نے تم سے وعدے لیے ہیں، تم کتنے ان وعدوں کے پابند ہو، وہ تو تمہاری کتاب میں آج بھی موجود ہیں۔ تو تم قیاسی اور خیالی باتوں کے پیچھے تو جاتے ہو، اور جو عہد اور میثاق ہے مضبوط